آج میں محبت رسول کے تعلق سے ایک ایسے صحابی کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس صحابی کی کیا شان ہوگی جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرمائے اپنی زبان مبارک سے کہ ساتھ تم نے حق ادا کر دیا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ 1,40,000 صحابہ جنہوں نے نبی کی صحبت کا شرف حاصل کیا، نبی سے بائی فیس ملاقات کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی وہی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور نبی کی صحبت اپنائی ہو، نبی کی رفاقت ملی ہو، اور جس نے نبی کو نہیں دیکھا، کلمہ تو پڑھا، مسلمان ہو گیا، صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے ملاقات ہوئی، وہ صحابی نہیں، وہ تابعی۔ تو صحابہ کی شان بہت ہی انوکھی اور نرالی ہے۔ ان 1,40,000 صحابہ میں ایک انوکھا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر میں صحابہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے لگوں تو نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ ہیں، اور اس کے بعد تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر صحابی کا ایک مقام ہے۔ جیسے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی نے، صحابہ سے کہا دیکھو جنتی آ رہا ہے، اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو عبد الرحمن کو دیکھو۔ یہ بھی ایک مقام اور فضیلت کی بات۔ کہیں حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق اکبر نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبی کے لیے، وہ بھی نظیر بے نظیر قربانیاں ہیں۔ اور دھیرے دھیرے ہر خطبے میں تمام چیزیں آتی رہیں گی، کیونکہ خطبے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، ساری باتیں ایک ہی خطبے میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء، آیت نمبر 69، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، شان نزول سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اطاعت کی اس کے رسول کی۔ ہم اطاعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لی جائے، بس یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ 7 دن غائب رہیں کوئی بات نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، بس ایک دن جمعہ پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو امام کے ساتھ میں، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے اطاعت کا محبت کا بس مفہوم یہ سمجھ رکھا ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، ذہن سے نکالیں، شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے، جی دھوکے میں ڈالے ہوئے شیطان میں۔
جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مان لی اور اس کے رسول کی بات مان لی۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے بھائی؟ مؤذن 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کیا مطلب ہے؟ کس کا حکم ہے؟ کس کو ندا دی جا رہی ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو آواز لگائی جاتی ہے کہ آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں آ جاؤ مسجد میں، لیکن نہیں آ رہے۔ تو یہ محبت ہے؟ یہ اطاعت ہے؟ نہیں۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے کان سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ٹکرا جائے تو ہر کام کو چھوڑ دے، اپنے بسترے کو بھی چھوڑ دے، بیوی بچوں میں ہے ان کو بھی چھوڑ دے، کاروبار میں ہے اس کو بھی چھوڑ دے، محلات میں بیٹھا ہوا ہے اسی کمرے میں اس کو بھی چھوڑ دے۔ الصلاۃ خیر من النوم، کیا الفاظ ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ روزی بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اللہ 7ویں آسمان پر آئے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور خود کہتا ہے میرے بندو اٹھ جاؤ، بندیوں اٹھ جاؤ، مانگو کیا مانگنا ہے، اولاد مانگو، دولت مانگو، عزت مانگو، بادشاہت مانگو، بیماری سے شفا مانگو، مقدمات سے نجات مانگو، کسی بھی پریشانی کا حل فجر کے وقت ہے، مانگو تو صحیح اپنے رب سے، آؤ تو اٹھ کر ذرا اس کے دربار میں۔ خالی لفاظی زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کفار مکہ کے نام بھی سب مسلمان تھے، وہ مسلمان ہی تو تھے تمہاری طرح۔ بھئی کسی کا نام حضور نے چینج کیا الا ماشاءاللہ؟ بھئی عمر اسلام لائے تب بھی حالت کفر میں بھی عمر تھے، ابو بکر اسلام لائے حالت کفر میں بھی ابو بکر تھے، عثمان اسلام لائے حالت کفر میں بھی جی عثمان تھے، علی اسلام لائے حالت کفر میں بھی علی تھے، طلحہ اسلام لائے حالت کفر میں بھی طلحہ تھے، سعد بن ابی وقاص ایمان لائے حالت کفر میں بھی سعد بن ابی وقاص تھے۔ سارے صحابہ، خالد بن ولید، ابو عبید اللہ ابن الجراح، سعید، سعد بن معاذ، سارے کے سارے صحابہ مسلمان تھے، لیکن تھے کیا؟ کفر اور شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے آج کے مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام ہمارا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، خلیل الرحمن ہے، عظیم ہے، مستقیم ہے، محمد اعظام ہے، جیشان ہے، گلفام ہے، سب ہمارے مسلمانی نام ہیں، اور ہم گوشت بھی کھا رہے ہیں۔ اب تو بکر کا نہیں مل رہا ہے، چلیے اب پڈے کا، کٹرے کا مل رہا ہے، لیکن گوشت تو کھا ہی رہے ہیں، مسلمان تو ہے ہی ہیں۔ اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری بات مان لی، میرے رسول کی بات مان لی، جس نے سر تسلیم خم کر دیا، الصلاۃ خیر من النوم، جو سن کر کے آ گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اٹھ جاؤ مسلمانوں، نماز بہتر ہے سونے سے، جانتے ہو نا؟ ارے یار علماء بتاتے ہیں تب تو سمجھ میں آ ہی گیا ہے بات کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بسترے چھوڑ دیے جائیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز بہتر ہے نیند سے، سونے سے، اور ہم پڑے سو ہی رہے ہیں۔ کیا حال ہے مسلمانوں ہمارا اور آپ کا؟ اور کیا ہوگا پھر قیامت کے دن؟ ہم کیسے اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، وہ ہستیاں وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ یہ چار ہستیاں بڑی مقرب ہیں اللہ کے نزدیک، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، قیامت میں جن کو بھی اگر ان کی رفاقت نصیب ہو گئی تو کیا ہی خوش نصیبی ہوگی اس کی، کیا ہی اچھے وہ ساتھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے کل قیامت میں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کیوں اتری؟ ایک صحابی آیا، دیکھیے آپ محبت کا معیار دیکھنا۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے دنیا میں اتنی محبت ہے آپ سے، اتنی الفت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ میں کام کاج میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ جب تک آپ کا میں دیدار نہ کر لوں اس وقت تک مجھے قرار نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا میرے دل کو۔ اللہ کے رسول دنیا میں تو مجھے اتنی محبت ہے آپ سے، اور دنیا میں آپ سے میں مل بھی لیتا ہوں، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہوں، آپ سے مل لیتا ہوں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، سکون ہو جاتا ہے، میرے نبی سے، میرے آقا سے میری ملاقات ہو گئی۔ لیکن ایک بات ذرا غور کرنا، وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ انی ذکرت موتی و موتک فعرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین وان دخلتها لا اراک۔ علماء بیٹھے ہوئے علماء سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ صرف ترجمہ سمجھیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کر لیتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ تو بڑے بڑے اونچے درجات میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ، اللہ کے رسول مجھے پہلے تو امید نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ، اگر میں چلا بھی گیا جنت میں تو اللہ کے رسول آپ کو کیسے دیکھوں گا میں؟ دیکھیے آپ صحابی کی محبت پر غور کریں آپ کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا، میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گا؟ اللہ کا دیکھیے نظام، اللہ اکبر۔ اس صحابی کی محبت پر اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے محبوب اپنے ساتھی سے کہہ دو، اپنے دوست سے، یہ پریشان ہے، اس کا دل بہت ہی پریشان ہے، اسے جنت بھی ملے گی، اور اس سے یہ کہہ دو کہ کل قیامت میں تیرا ساتھ نبی کے ساتھ ہوگا، تیری ملاقات نبی سے ہوگی، تیری ملاقات ابو بکر صدیق سے ہوگی، تیری ملاقات امیر حمزہ سید الشہداء سے ہوگی، تیری ملاقات تمام صحابہ سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سارے کے سارے ولی تھے، صالحین۔ اور ایک خوشخبری سناؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا صالحین میں وہ لوگ بھی ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے ولی تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ آج کا بھی اگر مسلمان حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، غرضے کے دین کی ہر بات کو فالو کرتا ہے، وہ صالحین میں سے ہے، وہ ولیوں میں سے ہے۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اب آئیے جس صحابی کے تعلق سے میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، وہ ہے سعد بن ابی وقاص، جن کا ذکر کئی خطبے سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ جنگ احد ایک تاریخی جنگ ہے جو سن 3 ہجری میں ہوئی، جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے، جن میں 14 صحابہ مکی مہاجر تھے اور باقی سارے کے سارے انصار مدینہ کے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو جنگ ہوئی تھی اس وقت، پہلی نشست میں تو مسلمانوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور جنگ کا پاسا جو پلٹا تو کافر جو ہے مشرک میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور ایسے بھاگے کہ مسلمان مانے غنیمت لوٹنے مشغول ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک درے پر، ایک راستہ تھا، یوں کر کے جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کی بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جنگ لڑی جائے گی، دفاع کیسے کیا جائے گا، کیسے بچاؤ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے دور اندیشی کے طور پر 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے، یہاں رہو گے، ہم جنگ جیتے یا ہاریں۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے، کافر بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، بھئی انسانی فطرت ہے، ذرا سی کوتاہی نے معاملہ ایسا خراب کیا، ان میں سے 40 صحابہ جو ہے ادھر کو آ گئے، 10 رہ گئے۔ خالد بن ولید کفار کے ہائی کمان تھے، بڑے جنگجو اور بڑے شجاع بہادر، لڑائی کے تمام محاذ سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے دیکھا مسلمان مال غنیمت لوٹنے مشغول ہیں، پیچھے سے انہوں نے عقب سے اسی پہاڑی درے سے جہاں 10 صحابہ تعینات تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات بالکل مانیں گے، سر تسلیم ہم کریں گے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو وہ بھی سب شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو جب مارنا شروع کیا کافروں نے، تو جنگ بدر کی طرح، جیسے بدر کے مقام میں، بدر میں مسلمانوں نے ان کا اس طریقے سے کلا کما کیا تھا کہ 70 کو سقر میں پہنچایا، جہنم میں، اور 70 کو گرفتار کر کے مدینہ لائے۔ بڑی عجیب جنگ تھی، لیکن ذرا سی مسلمانوں کی کوتاہی سے، بھول سے، چوک سے مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا، اللہ اکبر، کہ تاریخ کبھی اس بات کو بھلا نہیں سکتی۔ مسلمان چونکہ ان کا مال غنیمت لوٹنے میں سارا ذہن اور دماغ اور سب طرف بالکل ایک دم مال غنیمت کی طرف لوگ ٹوٹ پڑے تھے، اس لیے خالد ولید نے جب پیچھے سے جو حملہ کیا تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کا بدلہ ان کا پورا ہو گیا۔ ان کے 70 مارے گئے تھے نا، جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 بڑے بڑے رانا جوان انصاری مدینے کے پہلوان شہید ہوئے۔ 70 میں سے صرف 14 نکال دیں آپ، 14 مکی مہاجر تھے، باقی سارے انصار مدینے میں کوہرام تھا اس رات، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، اور ایسی شہادت ہوئی تھی امیر حمزہ کی کہ لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، گردن الگ، کان الگ، ناک الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ۔ اس طریقے سے میدان احد میں امیر حمزہ کے 12 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے،
حضرت صفیہ کو جب پتہ لگا امیر حمزہ کی بہن کو کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آئی، تو اللہ کے رسول نے حضرت زبیر سے کہا، اپنے پھپھیرے بھائی سے، صفیہ کے بیٹے سے، کہ اپنی والدہ سے کہو کہ وہ دیکھنے کے لیے نہ آئے۔ کیوں؟ وہ عورت ہیں، وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کے تاب نہ لا سکیں گی، ہو سکتا ہے وہ بابیلا کریں، بال لوچیں، سینہ کوبی کریں، بین کریں، ان کو روک دو۔ حضرت زبیر نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، آپ کے بھتیجے منع کر رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ کہ نہیں، جاؤ زبیر، کہو اللہ کے رسول سے کہ امیر حمزہ نے جس ماں کے شکم میں پیر پھیلائے ہیں، اسی شکم میں صفیہ نے بھی قدم پھیلائے ہیں، وہی جگر اور گردہ صفیہ بھی رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد سوچ رہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لیکن مجھے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے دیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ذرا اپنے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، اپنے گھر والوں میں جھانک کر کے دیکھنا کہ ہمارا کیا ایمان ہے، ہماری کیا محبت ہے، حضرت صفیہ کا کیا ایمان تھا، ان کی کیا محبت تھی۔ بھائی کی لاش کے 12 ٹکڑے دیکھ کے بھی ان کی آنکھ سے کوئی بھی کسی طریقے کا رونا پیٹنا بیان کرنا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ ایک ہی بات کہی، الحمدللہ، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو نے صفیہ کا سر اونچا کر دیا ہے۔ میدان محشر میں بڑے بڑے شہید آئیں گے اور اپنی اپنی بات کہیں گے، لوگ فخر کریں گے کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا تھا، ہمارا بھائی شہید ہوا تھا، ہمارا باپ شہید ہوا تھا۔ لیکن صفیہ جب اللہ تجھ سے پوچھے گا تو تو سر اٹھا کر کہے گی کہ اللہ، میرے بھائی نے بھی شہادت پائی تھی میدان احد میں، اور میرے بھائی نے وہ شہادت پائی تھی کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور اللہ میں تیری رضا کے خاطر بالکل کسی طریقے کا کوئی نوحہ بیان نہیں کر سکی، بلکہ میں نے تیری تعریف کے الفاظ کہے، الحمدللہ، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو نے میری بھائی کی شہادت کے ذریعے سے میرا سر اونچا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چلیے یہی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسا موقع آیا جس وقت خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا پلٹ کر کے، تو مسلمان جب سمجھ نہیں سکے تو کافروں نے اللہ کے رسول کو گھیرے میں لے لیا، اور اللہ کے رسول کا پیر ایک گڈھے میں پڑ گیا، آپ گر گئے، اور اسی حالت میں پھر آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ پر زخم لگا، خود کی کڑیاں بھی آپ کے گھس گئیں، اللہ اکبر، شدید زخمی ہوئے۔ جس وقت آپ کو صحابہ نے سنبھالا تو 4 صحابہ تھے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے، حضرت علی تھے، زبیر تھے، طلحہ تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ چاروں طرف سے نیزوں کے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہے جو کبھی سامنے آتے تھے، کبھی پیچھے جاتے تھے، کبھی دائیں آتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے، سارے زخم اپنے جسم پر لے لیے۔ اللہ اکبر۔ جسم بالکل سعد بن ابی وقاص کا چھلنی ہو گیا تیروں سے اور نیزوں سے، زخموں سے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سعد تم نے حق ادا کر دیا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 1,40,000 صحابہ یہ کہیں فدا ہو ابی و امی، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، اور نبی کونین کے آقا اور سردار ایک صحابی سے یہ کہے میدان احد میں کہ سعد بن ابی وقاص تم نے حق ادا کر دیا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہے سعد بن ابی وقاص جس کو ایران کی فتح کے لیے ہائی کمانڈر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ہماری بھی لڑائی ہوئی ہے بھائی ایران سے، ایران کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے، بہت تاریخی ملک ہے، پرانا ملک ہے، اور سلمان فارسی ایران سے ہی آئے تھے مسلمان ہو۔ جس وقت جنگ احزاب ہوئی ہے، 24,000 کا لشکر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے پر آیا تھا، اس وقت سلمان فارسی موجود تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ان کی عمر اس وقت 250 سال کی تھی،
اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران اور روم کی جنگیں لڑ چکے تھے، انہیں تجربہ تھا ہر طریقے کا. اس لیے جب کافروں نے 24,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کی تھی، چڑھائی کرنے جا رہے تھے، تو سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے، مجھے جنگوں کے حالات سب معلوم ہے، جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے، جیت کیسے ہوتی ہے. اللہ کے رسول، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے. مدینے کی آبادی کیول 3,000 ہے، اس میں بھی کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں. اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینے کے 3 سمت پر بہت چوڑی اور گہری خندق کھودی جائے تاکہ دشمن اپنے گھوڑے نہ کدا سکیں، اور جو گھوڑا کدائے بھی تو وہ اسی خندق میں رہ جائے اور مسلمان اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں. سلمان فارسی کی یہ رائے پسند آئی. 3 طرف مدینے کے خندق کھودی گئی اور اتنی گہری خندق کھودی گئی، اتنی چوڑی کہ کوئی بھی دشمن اپنے گھوڑے کو کدا نہ سکے. لیکن ان میں بھی بڑے بڑے جنگجو تھے بھائی، تاریخ گواہ ہے. اور رحیق المختوم دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، رحمت اللہ عالمین وغیرہ. عمر ابن بد ایک کافر تھا جو 1000 لوگوں سے اکیلے لڑتا تھا اور 1000 لوگوں پر اکیلے بھاری پڑتا تھا. عمر ابن بد، نام یاد رکھنا. اس نے اپنا گھوڑا کدا دیا اور مدینے کی سرحد میں آ گیا. اکڑتے ہوئے کہا، کون ہے جو عمر ابن بد کے مقابلے پہ آئے؟ صحابہ سارے حیران اور پریشان ہیں، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیں، اجازت دیں مجھے. آپ نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھا، کاندھے پر، کہا علی بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا، کوئی ہے عمر ابن بد کے مقابلے میں آئے؟ بڑے بڑے جنگجو صحابہ وہاں موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی عمر ابن بد کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی. حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول، برداشت سے باہر بات ہے، یہ کافر چیلنج کرتا جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. ناٹے قد کے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، لیکن سیف اللہ بھی تھے بھائی، اللہ کی تلوار بھی تھے. اللہ نے وہ ہمت اور طاقت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. تیسری بار اس نے پھر عمر ابن بد نے مبازرت کے لیے للکارا، کہا کوئی نہیں ہے تم میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ اللہ کے رسول، اب مجھے اجازت دے دیں. اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے تھے کہ علی کے علاوہ بھی کوئی صحابی ایسا ہے ہمت کرے جو عمر ابن بد سے مقابلہ کرے. لیکن چلیے، اللہ کے رسول نے اس وقت حضرت علی کے سر پر ڈھال باندھی، اپنے ہاتھ سے رکھی اور اپنا امامہ باندھا. ڈھال ایک توا سمجھ لیجیے آپ، جیسے توے پر روٹی بنتی ہے نا، لوہے کی اس طریقے ڈھال سر پر رکھتے تھے، کیونکہ آدمی جب حملہ کرتا ہے سب سے پہلے سر پر ہی حملہ کرتا ہے. ڈھال رکھی اور اپنا امامہ باندھا اور ذوالفقار تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت علی کو مرحمت فرمائی. تلوار کی دھار پر 2 دھاری تھی جی، 2 نوکیں، اس لیے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں اس تلوار کو. اور اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کی اور علی کی تو مدد فرما. حضرت علی جب گئے مقابلے کے لیے تو چونکہ وہ بڑا لہیم شہیم تھا، پھر گھوڑے پر سوار تھا، تکبر سے اترا رہا تھا. حضرت علی بڑے ناٹے سے تھے، گٹھے قد کے. تو کہا کہ بچے، تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ موت کو دعوت دینے آیا ہے؟
حضرت علی نے کہا عمر باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جوہر دکھانے کی ضرورت ہے۔ سکتے میں آ گیا، اس نے سنا تھا کہ عرب کے اندر بھی کوئی ہاشمی خاندان میں ایک نوجوان ہے جس کا نام علی ہے، علی ابن طالب، جس کی طاقت نے پورے عرب میں ایک کوہرام مچا رکھا ہے، لیکن وہ بائی فیس نہیں جانتا تھا کہ علی یہی ہے۔ تو کہنے لگا بات کاٹ کر کہ اچھا تو بچے یہ بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ کہا تجھے نام سے کیا نسبت ہے؟ تو جس مقصد کو لے کر آیا ہے وہ کام شروع کر، اور تو یہ بتا کہ پہلے میں حملہ کروں یا تو حملہ کرے گا؟ کہے نہیں نہیں، پہلے تو اپنا نام بتائے گا۔ تو کہا تو نام پوچھتا ہے، بتاؤ نام، بتا نام۔ کہا میں ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، علی ابن طالب۔ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کبھی دیکھا نہیں تھا علی کو، لیکن اللہ نے ایسا رعب بٹھا دیا اس کے جسم پر، دل و دماغ پر، کہ حواس باختہ ہو گیا۔ کہنے لگا علی تو پہلے حملہ کرے گا کہ میں؟ کہا تو بتا۔ کہا پہلے حملہ میں کروں گا، ہوش میں آ جا علی۔ تو اس نے جو حملہ کیا، اتنے زور کی تلوار حضرت علی کے سر پر ماری ضرب کہ ڈھال کٹ کر کے حضرت علی کے پیشانی پر آ گئی، ہلکی سی خون کی فوار نکلی، یعنی پوری طاقت ڈھال پر ختم ہو گئی تلوار کی۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اب ہوش میں آ جا عمر۔ پہلے علی نے اس کو چونکایا اور چکما دے کر کے گھوڑے کی ٹانگ پر جو حملہ کیا، گھوڑا لڑکھڑایا، نیچے زمین پر آیا، اور اوپر سے جو تلوار ماری پلک جھپکتے میں پورا سر سے لے کر پیر تک نیچے سے کاٹتی چلی گئی ذوالفقار۔ کافروں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے جنگجو شجاع بہادر کو ایک بچے نے مار دیا تو کھیل ہی ختم ہو گیا بھائی۔ اس کے ساتھ میں 2 لوگ اور آئے تھے، مورخین لکھتے ہیں 2 اور بڑے جنگجو تھے، وہ اسی خندق میں تھے، اوپر کو نہیں آئے تھے۔ جب وہ انہوں نے دیکھا کہ عمر مارا گیا تو وہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مسلمانوں نے پتھر مار مار کر ان کو بھی ڈھیر کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص کا مسئلہ رہ گیا۔ اصل میں سعد بن ابی وقاص کا ہی ماجرا اور واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ بات میں بات بڑھتی جاتی ہے، 1:10 ہو گئے، میں آج سے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے خطبے کا انتظار کریں۔ سعد بن ابی وقاص کی میں شجاعت اور بہادری کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا حضرت علی کی طرح، کہ صحابہ نے کس طریقے سے اس دین کو بچایا ہے، کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کس طریقے سے اپنی جان مال کی، اولاد کی، وطن کی قربانی دے کر کے توحید کے شجر کی آبیاری کی ہے۔ ہم تو بس کھیل اور تماشا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جو بھی ہم نے ایمان اور صحابہ کے استقامت کے تعلق سے ہم نے جو کچھ بھی سنا اور صحابیات کی، اللہ وہی ایمان اور وہی استقامت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں صوم و صلاۃ